السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج انشاءاللہ الرحمن قربانی کے احکام و مسائل میں آپ سماعت کریں گے قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا قربانی کا جانور فربا ہو، اعلیٰ قیمت کا ہو، خوبصورت ہو۔ تو میرے عزیزوں، کوشش کریں کہ قربانی کے جانور میں کسی طرح کا نقص نہ ہو، قربانی کے جانور میں کسی طرح کا عیب نہ ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان بکروں کی قربانی فرمائی جو چتکبرے تھے، یعنی سیاہ رنگ اور سفید رنگت ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو اچھے سے اچھا جانور، خوبصورت جانور، اعلیٰ قیمت کا جانور اللہ کی راہ میں پیش کیا جائے، اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا، اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ قربانی کے جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عیب ہے اور عیب معمولی ہے، نقص معمولی ہے تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، اور اگر عیب زیادہ ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر پیدائشی بے سینگ کا ہے، یہ عیب نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر سینگ تھے اور ٹوٹ گئے اور جڑ سے ٹوٹ گئے ہیں، مغز گودا نظر آنے لگا ہے تو اب قربانی ناجائز ہوگی۔ اسی طرح سے پیدائشی بے کان کا ہے، یہ عیب ہے۔ ایک کان ہے ایک کان نہیں ہے، یہ عیب میں داخل ہے، قربانی ناجائز ہے۔ اسی طرح سے اندھا ہے، اگرچہ ایک آنکھ کا اندھا ہے یا ایک آنکھ سے کانا ہے، قربانی ناجائز ہوگی۔ کوئی عضو اگر تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہے، جیسے دم، کان، ناک، چکی، جو دمبے پر پیچھے کے مقام پر گوشت کا لتھڑا لٹکتا ہے اسے چکی کہتے ہیں، اگر یہ تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہے تو قربانی ناجائز ہوگی، اور تہائی سے کم کٹے ہیں تو قربانی ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی، مکروہ ہوگی۔ میرے عزیزوں، اسی طرح سے بے دانت کا جانور، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بے دانت سے مراد دانت تھے اور جھڑ گئے، دانت تھے اور گر گئے تو قربانی ناجائز ہوگی، اور کوئی پیدائشی بے دانت کا ہے اور اس کی عمر وغیرہ مکمل ہے تو بہرحال اس کی قربانی جائز ہے، بشرطے کہ وہ اپنی غذا وغیرہ، چارہ وغیرہ کھا لیتا ہو۔ پیدائشی بے دانت کا اب ایسا ہے کہ جانور میں عمر کا تعین وہ دانت سے ہوتا ہے عموماً، تو اب وہ پیدائشی بے دانت کا ہے تو ہم عمر کا تعین کیسے کریں گے؟ اب مارکیٹ وغیرہ میں بیچنے والے یہ کہیں کہ پیدائشی بے دانت کا ہے اور یہ بڑا جانور ہے، 2 سال اس سے زیادہ کا ہو چکا ہے، چھوٹا جانور ہے 1 سال کا مکمل ہو چکا ہے، تو ہم اپنی قربانی کو مشکوک کیوں کریں؟ آپ دوسرے جانور کا انتخاب کریں۔ ہاں، اگر ایسا ہے ہمارے گھر میں پاس پڑوس میں بکری وغیرہ نے بچہ جنا اور وہ سال بھر کا اس سے زیادہ ہو گیا، ہم جانتے ہیں وہ سال کا مکمل ہو گیا ہے لیکن وہ پیدائشی بے دانت کا ہے، اپنا چارہ وغیرہ کھا لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے اگر مادہ جانور ہے بکری، تو اس کا ایک تھن اگر کٹ گیا ہے یا ایک تھن خشک ہو گیا ہے
تو قربانی ناجائز ہوگی، اور بڑا جانور ہے تو اس میں 2 کا خشک ہو جانا یہ ناجائز ہونے کے لیے کافی ہوگا۔ اگر جیسے بھینس وغیرہ ہے، بڑا جانور ہے، اس میں 1 خشک ہو گیا ہے تھن تو کراہت کے ساتھ قربانی جائز ہے، اور 2 خشک ہو گئے ہیں تو اب ایسی صورت میں قربانی ناجائز ہوگی۔ اسی طرح سے وہ جانور جو غلیظ کھاتا ہے، نجاست غلاظت کھانے کا عادی ہے، تو معاذ اللہ اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بہت سے ایسے بکرے رہتے ہیں جو پیشاب پینے کے عادی ہوتے ہیں، بہت سی ایسی گائیں رہتی ہیں جو پیشاب پینے کے عادی ہوتی ہیں، تو معاذ اللہ ان کے بدن سے پیشاب کی بدبو بھی اٹھتی ہے۔ جس گلی سے گزر جاتا ہے وہ گلی سے بدبو کی جو ہے شدت محسوس ہوتی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جائز اس وقت ہوگی کہ اس کو کچھ دن تک آپ اس طرح سے باندھ کے رکھیں کہ پیشاب وغیرہ نہ پی سکے، نجاست نہ کھائے، اور حلال اور پاک غذائیں جو ہیں وہ کھانے کا عادی ہو جائے، اس کے بدن وغیرہ سے جو بدبو آتی تھی وہ بھی ختم ہو جائے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح سے وہ بکرے جو کھسی کیے ہوئے ہیں ان کی قربانی بلا کراہت جائز ہے۔ بعض عوام میں مشہور ہے کہ معمولی عیب ہو تو اس کی قربانی جو ہے کراہت کے ساتھ ہوتی ہے، یہاں تو ایک عضو ہی نکال دیا گیا ہے تو قربانی کیسے جائز ہوگی؟ تو یاد رکھیں یہ عیب نہیں ہے۔ عیب کی تعریف یہ ہے جس کے سبب سے قیمت میں کمی واقع ہو جائے، اور کھسی کیے ہوئے بکرے جانور کی قیمت کم نہیں ہوتی ہے، بلکہ غیر کھسی سے اس کی قیمت جو ہے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، وہ فربا ہو جاتا ہے، اس میں نفاست ستھرائی پائی جاتی ہے، پیشاب وغیرہ ایسے جانور نہیں پیتے ہیں۔ تو قربانی کے لیے جو جانور جیسا ہونا چاہیے کھسی کیے ہوئے جانور میں وہ چیزیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے بکرے کی قربانی فرمائی جو کھسی کیے ہوئے تھے، تو بلا کراہت ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ یاد رکھیں دم، ناک، کان وغیرہ اگر کٹا ہے، تہائی سے زیادہ کٹا ہے تو قربانی ناجائز ہے، اس سے کم کٹا ہے تو قربانی کراہت کے لیے جائز ہے۔ جانور کو کتا کاٹ لیا، کسی طرح کا زخم آ گیا، آپ نے علاج کرایا، زخم بھر گیا، قربانی بلا کراہت اس کی جائز ہوگی۔ لیکن کچھ جانوروں میں یہ بات ہوتی ہے کہ زخم بھر جانے کے بعد وہاں بال نمودار نہیں ہوتے، تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو اب ایسی صورت میں فتح فیض الرسول میں مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمہ نے فرمایا اس جانور کی قربانی کراہت کے ساتھ جائز ہوگی۔ تو قربانی کے جانور میں خفیف سا بھی جو ہے عیب نہیں ہونا چاہیے، ہلکی سی خراش بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھیں۔ اگر ہوگی تو قربانی کراہت کے ساتھ جائز ہوگی۔ جانور صحت مند تھا، فربا تھا، گرانے میں اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، اس کی سینگ ٹوٹ گئے یا اس کا پیر ٹوٹ گیا وغیرہ وغیرہ، تو گراتے وقت کیسا ہی عیب کیوں نہ پیدا ہو جائے، اس عیب کی بنیاد پر قربانی متاثر نہیں ہوگی، قربانی بلا کراہت اس کی جائز ہوگی۔ اسی طرح سے کسی نے مادہ جانور ذبح کرنے کے لیے لایا، یا اس کے یہاں کوئی بکری تھی، اس نے اس کی قربانی کرنا چاہی، اب اس نے ذبح ہونے سے پہلے بچہ جن دیا، تو جب قربانی کی جائے گی تو اس بکری کے ساتھ اس کے بچے کو بھی ذبح کر دیا جائے اور اس کے گوشت کو کھانے کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح سے ہم نے مادہ جانور کی قربانی کی، پیٹ چاک کیا تو اس میں سے مردہ بچہ پیدا ہوا نکلا تو اسے کنارے ڈال دیں گے، اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر زندہ بچہ پیدا ہوا تو اس کو بھی ذبح کر دیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے،
اور اس کا گوشت وغیرہ کھانے کی اجازت ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قربانی کے جانور سے کسی طرح کا نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا، کسی طرح کا فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، نہ اس پہ سواری کی جا سکتی ہے، نہ اس کے اون کاٹے جا سکتے ہیں۔ مادہ جانور ہے تو اس کا دودھ نہیں نکالا جا سکتا ہے۔ اب اگر دودھ نہیں نکالیں گے تو جانور کو تکلیف ہوگی، شدید تکلیف ہوگی، تو اب ایسی صورت میں نکالنے کی اجازت ہے اور وہ دودھ صدقہ کر دیا جائے، اور اگر بیچ دیا ہے تو اس کی قیمت صدقہ کرنے کا حکم ہوگا، اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے دمبا وغیرہ، اس کے اون اگر تراش لیے ہیں تو اون صدقہ کرنے کا حکم ہے، بیچ دیا ہے تو اس کی قیمت صدقہ کرنا ہوگی۔ ہاں جانور ذبح ہو گیا تو کیونکہ جو مقصود تھا وہ پورا ہو گیا، تو اب اون وغیرہ جو ہے نکالا جا سکتا ہے، دودھ وغیرہ نکالا جا سکتا ہے، اس کا کھانا، اس کے لیے پینا جائز ہوگا، لیکن بیچ کر اس کی قیمت استعمال میں لانا اس کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر بیچ دیا ہے تو اس کی قیمت صدقہ کرنے کا حکم ہوگا۔ قربانی کے جانور کی عمر اونٹ کم سے کم 5 سال ہو، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ دیگر بڑے جانور بھینس، پاڑے وغیرہ کم سے کم 2 سال ہو، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ، بکرا کم سے کم 1 سال ہو، اس سے زیادہ کا ہو تو بہتر ہے۔ دمبا اگر 6 ماہ کا ہے لیکن دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے، کیونکہ وہ فربا ہوتا ہے، اس میں اون پایا جاتا ہے، تو بہرحال اس کی قربانی جائز ہوگی۔ یہ تخصیص صرف اور صرف دمبے کے لیے ہے۔ بکرا کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، اگر 1 سال کا نہیں ہے، 1 گھنٹہ بھی، 1 منٹ بھی اگر سال بھر میں کم ہے تو بکرے کی قربانی ناجائز ہوگی۔ تو قربانی کے جانور کے حوالے سے یہ گفتگو آپ یاد رکھیں، کوشش کریں کہ جانور ہر عیب سے پاک و منزہ ہو، ایسے جانور کا آپ انتخاب کریں، خوبصورت ہو، فربا ہو، اچھی قیمت کا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے جانور اور اچھی نیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مزید انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو آئندہ ویڈیو میں آپ سماعت کریں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔